سر سید احمد نعمانی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر یہاں پہ جو ہمارے جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جناب اشوک کمار راجپوت کو ریکمانڈ پر ڈپٹی کمشنر سیکرٹری ایجوکیشن بلوچستان نے معطل کی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ایک بہترین صحافی بھی ہیں اور صحافی جتنے بھی صحافی برادری کے آپ استاد بھی ہیں۔ سوشل میڈیا کا بہت بڑا اثر ہے، ماحول پہ بھی اثر ہے، شہر میں بھی اثر ہے، ترقی پہ بھی اثر ہے، اور بدقسمتی سے غلط باتوں کا بھی پروپیگنڈا اور اس کا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں، استاد ماں باپ بچے پیدا کرتے ہیں، ماں باپ ان کو پالتے ہیں اور استاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ استاد اس بچے کے دماغ کو، اس کے دل کو مانجھتا ہے، صفا کرتا ہے، جیسے خواتین برتنوں کو صفا کرتی ہیں، ہوٹلوں میں بیرے برتنوں کو صفا کرتے ہیں، ایسے صاف کرتے ہیں، ان کے دماغ میں آگاہی پیدا کرتے ہیں۔ استاد انتہائی قابل احترام شخصیت ہے، ہستی ہے، اس کی عزت و احترام کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ کچھ دنوں ہوئے جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کی ریکمنڈیشن پر، سفارش پر، ہمارے ایک بہت محترم استاد جناب اشوک کمار ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو معطل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، دفتر میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں اور غلطیاں نہیں کی جاتی ہیں، لیکن افسران بالا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، سسپینڈ کر دیتے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، سسپینڈ کرنا آپ کا حق ہے، لیکن تحشیر کرنا، اس کو میڈیا پہ چلانا، اس کو جناب سیکرٹری ایجوکیشن جو ایک استاد سے پڑھ کر آج اتنے بڑے عہدے پہ پہنچے ہیں، وہ اس کو نوٹیفیکیشن جو ہے تشہیر کرتے ہیں، فیس بک پہ ڈالتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ نے استاد محترم کو اگر سسپینڈ کرنا تھا، انہوں نے بڑی بدعنوانی کیا تھی، تو آپ کا کام تھا کہ آپ اس کو ایک لیٹر لکھ کے اس کو سسپینڈ کرتے، انکوائری کرتے، ایک بات۔ دوسرا، جناب ڈپٹی کمشنر صاحب اور جناب سیکرٹری ایجوکیشن صاحب، کیا آپ کے ناک کے نیچے کرپشن نہیں ہو رہی؟ جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، آپ کے پٹواری سے لے کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ ترین افسر کیا کرپشن نہیں کر رہے؟ کیا آپ کے دفتر میں کرپشن نہیں ہوتی؟ کیا آپ کے استاد محمد میں جو آپ کے زیر اثر عملہ ہے ریونیو کا، اس میں کرپشن نہیں ہوتی؟ کیا پولیس میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا محکمہ خوراک میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا ٹریزری کے آفس میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا B&R کے محکمے میں کرپشن نہیں ہے؟ ڈپٹی کمشنر صاحب محترم، میرے آپ افسر ہیں، آپ ہماری کریم ہیں، آپ ہمارے اثاثے ہیں ملک کے۔ آپ کو 24 کروڑ عوام میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ اس ڈپٹی کمشنر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں عوام کے لیے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر آپ ان میں سے کسی ایک محکمے میں، خصوصاً میں کہتا ہوں کسی پولیس افسر کے خلاف بدعنوانی کی آپ ریکمنڈیشن کرتے تو مجھے انتہائی خوشی ہے، انتہائی خوشی ہے۔ ایک استاد کے لیے اس قسم کا طریقہ کار آپ نے کیا، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کے فرائض میں ہے یہ۔ آپ فیصل آباد کی گھنٹہ گھر ہیں، تمام محکمے آپ کے چاروں طرف گھومتے ہیں، آپ کا فرض ہے، آپ نے اپنا حق کیا، لیکن آپ کا طریقہ کار اور آپ کے سیکرٹری ایجوکیشن صاحب کا طریقہ کار بہت غلط تھا۔ دیکھیں، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، میں بہت کم تعلیم یافتہ، میں 2-3 جماعت کا پڑھا لکھا بوڑھا چراغ سحری آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں یا دوسرے ملکوں میں استاد کو گرفتار نہیں کیا جاتا، اس سے کوئی سرزد ہو جائے، اس سے کوئی اپنا قانون شکنی ہو جائے تو اس کو گھر سے باعزت طریقے سے اس کو لے جایا جاتا ہے۔ اور آپ میرے استاد کو، یہاں محترم استاد کو، جس سے میں نے بھی تعلیم پائی ہے، چاہے وہ مجھے اس نے پڑھایا ہو یا نہ پڑھایا ہو، لیکن وہ ہر وقت استاد ہے، ہر زمانے کا استاد ہے، ہر وقت کا استاد ہے اور محترم استاد ہے۔ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے، مجھے بہت دکھ ہے آپ سے، اور سیکرٹری صاحب آپ سے بھی۔ ایک اور چیز میں اپنے سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں سے پھر میں آگے ہاتھ جوڑ کر ایک عرض کرتا ہوں، آگے ہاتھ جوڑ کر اس سفید ریش کو دیکھیں۔ میں استاد محمد کے سینئر ترین 2-3 آدمیوں میں سے ایک ہوں، چراغ سحری ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے محترموں، میرے محسنوں، استاد محمد کے لوگ میرے محسن ہیں، میرے محسن ہیں، میرے محسن ہیں۔ انہوں نے مجھے عزت دی ہے، احترام دیا ہے، پیار دیا ہے، میں ان سے عرض کرتا ہوں
استاد کے خلاف آپ سوشل میڈیا کو استعمال نہ کریں، ان کی عزت احترام رکھیں۔ کہیں غلطی اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ ان کے دفتر چلے جائیں، اسکول چلے جائیں، جا کے کہیں کہ سعید نعمانی صاحب آپ ہمارے استاد ہیں اسکول کے، آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ میں معلوم میں اپنی وضاحت کروں تو اس حد تک رہے، میں معذرت کر لوں تو آپ اسے چھوڑ دیں، اگر میں صفائی پیش کروں تو آپ اسے اس وقت اپنے دل میں دفن کر لیں، میڈیا پہ نہ لائیں۔ ابھی حال ہی میں ایک میرے محترم شہری نے، میں اس معلوم نہیں کر سکا کون وہ شخص تھے، انہوں نے گرلز ہائی اسکول کے لیے یہ سوشل میڈیا پہ اس ہیڈ مسٹریس کے نام کے ساتھ، جو اتفاق سے میری بیٹی ہے، اتفاق سے بلکہ میری بیٹی ہے، اس بیٹی کے خلاف یہ لکھا کہ اسکول کی بیٹریاں چوری ہو گئیں اور آپ نے اپنا پولیس میں رپورٹ نہیں کی۔ میرے محترم بھائی، میرے عزیز، آپ کا حق ہے، آپ کا فرض ہے، آپ ان چیزوں پہ نظر رکھیں، آپ معلومات کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس دن رات چوری ہوئی، اس دن دوسرے دن میں نے خود اپنے ہاتھ سے پولیس اسٹیشن میں جا کے رپورٹ اپنا پیش کی اور ان کی فوٹو اسٹیٹ کاپی پہ دستخط لیے اور ڈی ایس پی صاحب سے ملا، ایس ایچ او اتفاق سے نہیں تھے، پھر میں ایس ڈی ایم، اس وقت ساگر صاحب ایس ڈی ایم ہوتے تھے، ان کے پاس آیا، دوسری دفعہ بھی ایسے ہوا۔ میرے محترم ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ آ جاتے اسکول اور معلوم کر لیتے تو آپ کو پتہ لگا آج بھی ریکارڈ میں وہ دونوں رپورٹیں درج ہیں۔ میں صرف آپ سے گزارش کرتا ہوں، آگے ہاتھ جوڑ کے پھر کہتا ہوں، آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خواتین تو بہت باعزت ہوتی ہیں، وہ سب کی بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، دشمن کی بیٹی بھی اپنی بیٹی ہوتی ہے۔ ہم تو کوئی دشمن نہیں، ہم تو سب پیار کے اپنا رشتہ دار ہیں، ہم ایک شہری ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو ٹیچر کو چھوڑ کے، لیڈی ٹیچر کو چھوڑ کر آپ اگر میل ٹیچر ہو، مرد ٹیچر ہو، اس کے خلاف بھی کوئی بات نہ کریں، اس کو سوشل میڈیا میں اس طرح سے نہ اچھالیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو ترقی دے، اور آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں کہ آپ مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، آگاہی کرتے ہیں، حالات معلوم ہوتے ہیں۔ سر بہت شکریہ سر۔